اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوزات اور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، جیسا کہ گزشتہ نشست میں اور کل کے درس میں عرض ہوا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیقات ہمارے شامل حال رہیں تو ہم سورہ مبارکہ حجرات کے حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ کچھ مطالب اجمالی طور پر کل آپ کی خدمت میں تمہید اور مقدمہ کے طور پر عرض کیے، آج بھی اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی بھی سورہ حجرات کے حوالے سے ایک اجمالی جائزہ قبل اس کے کہ ہم آیات کی وضاحت اور آیات کے حوالے سے جو علماء کے بیانات ہیں ان کی طرف بڑھیں، لیکن اس سے پہلے اجمالی طور پر ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے کہ اس سورہ میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ سورہ کہ جسے سورہ اخلاق اور سورہ آداب بھی کہا گیا ہے، اور ایک مسلمان آئیڈیل معاشرے کی تشکیل کے مرحلے پر اللہ رب العزت کی طرف سے قلب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات اتاری جا رہی ہیں تو ایک آئیڈیل اسلامی اور ایمانی معاشرے کی تشکیل کے رہنما اصول گویا کہ ایک طرح سے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک اجمالی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آیات کی مقدس بارگاہ میں چلیں گے۔ اگر مطالب کو فہرست کی صورت میں عرض کرنا چاہیں کہ اس مبارک سورہ میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، تو یہ سورہ سب سے پہلا جو دستور ہے اور سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نظم اور انضباط اور عاجزی اور اوامر الہی اور اوامر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو بیان کر رہا ہے کہ نہ تو اللہ کے سامنے کوئی ایسی حکم عدولی کا مرحلہ آنا چاہیے اور نہ ہی رسول اللہ کے احکام کے سامنے حکم عدولی کی کوئی صورتحال ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس نظم و انضباط سے کہ جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، بعض علماء نے یہ لکھا کہ اس سے شاید یہ کہنا مقصود ہے کہ تشریع اور تقنین یعنی قانون بیان کرنا، قانون بنانا اور شریعت یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے جو قانون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری فرمائے ہیں، نہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہونے والے قانون سے کسی کو سبقت لینے کی اور کسی کو آگے بڑھنے کی کوئی اجازت ہے۔ تو اس مبارک سورے میں جو پہلا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اور جس پہلے مسئلے کی طرف وہ رہنمائی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کے مقابلے میں آپ نے سر تسلیم خم رہنا ہے۔ دوسری چیز جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کے جو صاحبان ایمان ہیں، کل کے درس میں عرض ہوا کہ اس سورہ کو یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے، 3 سورہ قرآن کے ایسے ہیں یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، پس مخاطب وہ آئیڈیل اسلامی معاشرہ ہے کہ جس میں رہنے والے لوگ صاحبان ایمان ہیں۔ تو دوسرا جو درس اور دوسرا جو پیغام ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے اس سورہ میں کہ کس طرح اپنے رہبر، اپنے رہنما اور اپنے پیشوا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کی صورت میں ہوں یا
ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی صورت میں ہوں، ان سے گفتگو کیسے کرنی ہے اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی اس سورہ میں اللہ رب العزت اس کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی ہے اور جس کا استفادہ ہم اس سورہ سے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں، وہ ان لوگوں کی گواہی کو، ان لوگوں کی شہادت کو قطعی طور پر قبول نہ کریں کہ جو ان کے درمیان فسق و فجور کے اعتبار سے شہرت رکھتے ہیں۔ فاسق و فاجر جو مشہور ہیں، یہ سورہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی گواہی کو قبول نہیں کرنا، ان کی شہادت کو قبول نہیں کرنا۔ اور جو گواہی بھی وہ دیں گے، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، اور فاسق و فاجر کی تعریفیں اب اپنی جگہ پر مشخص اور واضح ہیں کہ جو گناہ سے اور علنی گناہ سے کسی طرح کی انہیں شرم محسوس نہیں ہوتی، تو ان کی گواہی کو قبول نہ کریں۔ اگر وہ کوئی کسی بات کی گواہی دیں تو ان کی اس گواہی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کرے، چونکہ جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، اگر اس کی گواہی پر، اس کی شہادت کی بنیاد پر کوئی کام کیا جائے گا، کوئی قدم اٹھایا جائے گا یا کچھ اقدامات کیے جائیں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا مسلمان معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے۔ یہ ایک مطلب ہے کہ جو مجموعی طور پر سورہ مبارکہ حجرات کی 18 آیات میں سے نتیجہ کے طور پر اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مطلب اور ایک اور نقطہ جس کی رہنمائی سورہ حجرات سے مجموعی طور پر ہم لے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب معصوم کوئی رائے دے دیں، جب معصوم کا حکم آ جائے اور معصوم کو ارشاد فرما دیں، تو معصوم کی اس رائے کے مقابلے میں امت الناس کی کیا رائے ہے اور معاشرے میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں، اس کی ذرا برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ افکار عمومی معصوم اور وہ الہی نمائندہ، وہ حجت خدا، اس کے مقابلے میں افکار عمومی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کی طرف ذرا برابر بھی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ ایک اور مطلب کی طرف مجموعی طور پر اس سورہ کے آیات سے ہم نتیجہ لے سکتے ہیں کہ ہر فرد وہ وجدان رکھتا ہے، ہر فرد ایک باطنی آواز رکھتا ہے، اس کا ضمیر ہے اخلاقی اعتبار سے کہ جو اس کی رہنمائی کرتا ہے اور جو اس کی رہنمائی کے لیے اس کو علام کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اس کی آواز، اس کے ضمیر کی اور اس کے وجدان کی ہر انسان میں یہ پائی جاتی ہے۔ ایک اور مطلب کہ جس کا استفادہ ہم اس سورہ سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ صلح کے لیے کوشاں رہے، صلح کے لیے کوشش کرتا رہے، اور اگر صلح و آشتی کے لیے اور معاشرے میں امن و امان کے قیام کے لیے اس کو اگر کسی ظالم کے خلاف بھی آواز اٹھانی پڑ جائے تو ہر بندہ مومن کی، ہر بندہ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے اور وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار رہے اور اس کو اپنے صلاحیت اور اپنی استعداد کے مطابق اس کے لیے بھی کام کرنا چاہیے اور یہ کام اس کی طرف سے سامنے آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ مبارک سورہ ایک اور مطلب کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے۔ کسی مسلمان کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی روشنی میں، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت اور دین کی روشنی میں یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن بھائی کا، دوسرے مسلمان بھائی کا تمسخر اڑائے اور مذاق اڑائے، اس کی توہین کرے۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون اور دین اس کو اس بات کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرنا، اس کی غلطیوں اور خامیوں کو تلاش کرنا، اس کے نقائص کو تلاش کرنا، اس کی گنجائش بھی اسلام میں نہیں ہے، اور کسی کو بھی اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے کی خامیوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کو تلاش کرنے کی
تگ و دو میں رہے اور ہر وقت وہ اس کوشش میں رہے کہ دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرے، تاکہ اپنے خیال کے مطابق اور اپنے ذام کے مطابق جب اسے کہیں ضرورت پڑے تو یہ خامیاں اس کے سامنے پیش کرے۔ اسلام سختی سے اس بات سے منع کرتا ہے اور کسی بندہ مومن کو اور بندہ مسلمان کو دوسرے کی خامیوں کو تلاش کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ جو یہاں پر ہے اور بڑے قابل غور مطالب میں سے یہ نقطہ بھی شمار ہوگا کہ کوئی صاحب ایمان بندہ مومن اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے مومن بھائی کو برے القاب سے یاد کرے۔ اور یہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ اس کے لیے یعنی واضحات میں سے اس کے لیے دسیوں مثالیں ہمارے محترم ناظرین کے اپنے ذہنوں میں موجود ہیں۔ اپنے گرد و پیش اپنے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک دوسرے کو برے لقب سے برے نام سے پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو برا بھی محسوس نہیں کیا جاتا۔ یہ ہماری وہ معاشرتی اور ہمارے معاشرے میں رائج وہ پریشانیاں اور مسائل اور مشکلات ہیں کہ جن کے برا اور غلط ہونے کے باوجود ہم ان کو برا اور غلط نہیں سمجھتے۔ یعنی قرآن کی آیات میں جن کی مذمت کی گئی ہے، اس کام کی مذمت کی گئی ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کو برے لقب سے برے نام سے نہیں پکار سکتے، ہم کثرت سے یہ کام کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ کام قرآنی تعلیمات سے متصادم ہے اور قرآنی تعلیمات کے مخالف ہے تو ہم اس بندہ مومن کی بھی دل آزاری کرنے سے باز نہیں آتے کہ جو یہ کام کرے گا اور جو ہمیں اس سے منع فرمائے گا۔ اس کے بعد برے القاب سے یاد نہ کرو، اور دوسری بات اگلا نقطہ، اپنے برادر مومن کے بارے میں بدگمانی سے بچو، برے گمان سے بچو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان چیزوں سے پاک رہنے کی اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو در واقع یہ حکم قرآن ہے۔ حدیث میں آپ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں کہ روایت اور حدیث کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد بہت ساری ان قلت اور قیل و قال کی گنجائش نکالی جاتی ہے، لیکن جہاں پر قرآنی آیات کی بات آ گئی اور حکم خدا اس میں بیان ہو گیا تو وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ برادر مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اپنے مومن بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ اس کے بعد ایک اور مطلب جس کی طرف یہ سورہ مبارکہ حجرات کی آیات جو 18 آیات ہیں یہ رہنمائی کرتی ہیں، مجموعی طور پر یہ مطلب بھی نکلتا ہے ان آیات سے، وہ یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک خاص حرم ہے، اس کی ایک جو ہے وہ خاص حرم ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ چادر و چار دیواری کہا جاتا ہے، گھر ہے، اس کا خاص حدود ہے کہ جس میں کسی کو دخالت کرنے کا اور کسی کو مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جاسوسی کرنا، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، اس کے رہن سہن کا سلیقہ کیا ہے اور اس کے گھر کے معاملات کیسے ہیں، یہ اس کی گنجائش دین مبین اسلام میں اور قرآنی تعلیمات کے مطابق کسی بندہ مومن کو یہ اجازت بھی نہیں دی گئی اور کوئی بھی اس کا حق نہیں رکھتا۔ اور اگلا مسئلہ، پھر یہ سارے مسائل وہ ہیں کہ جو انشاءاللہ آگے چل کر وضاحت سے بیان کیے جائیں گے، اور اگلا مسئلہ بھی وہی ہے کہ جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، معاشرتی المیہ ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں حالت روزہ میں سب مومنین آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ مومن بھائی کی غیبت کرنا اور اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بری باتیں کرنا، یہ بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور مجموعی طور پر جو آخری مطلب اور آخری نقطہ یہاں پر آپ مومنین کی خدمت میں ایک اوور ویو کے طور پر عرض کیا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ بطور خاص یہ قبیلے کے نظام کی اور خاندانی تعصبات کی اور اپنے قوم اور قبیلے کی بنیاد پر فخر و مباحات کرنے کی اس سے منع کرتا ہے، اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں اس کو بیان فرما رہا ہے، میں فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں قبیلے سے ہے اور فلاں کا یہ قبیلہ ہے، اور انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جملہ بھی عرض کیے دیتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، اتنا شدید مسئلہ ہے کہ بہت سارے دانشور بزام خیش اور بہت سارے پڑھے لکھے افراد بظاہر وہ بھی اس قبیلے کے سسٹم اور نظام کے پروموٹر کے طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اللہ کا فرمان ہے،
آپ کے ہاں جو مقام ہے وہ قبیلے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، آپ کے خاندانی تعصبات آپ کی نظر میں وہ معیار بن سکتے ہیں، یا دنیا کا کوئی بنایا ہوا قانون آپ کے خیال میں آپ کے قبیلے کے فرد کو فخر و مباحات کا کوئی میدان دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ خدا کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ تمہارا قبیلہ ہے، نہ تمہاری قوم ہے، اور نہ تمہارا جاہ و حشم ہے، نہ تمہارا منصب ہے، نہ تمہارا ظاہری چند دنوں کا اقتدار ہے، اور نہ ہی تمہارا کسی خاص علاقے سے ہونا ہے، نہ تمہارا کسی خاص رنگ و نسل سے ہونا ہے، نہ تمہارا کسی خاص زبان کا حامل ہونا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں مقام اور مرتبہ اگر تمہیں ملے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت ہے، باشرف ہے۔ اور جو بتقوی نہیں ہے، جو پرہیزگار نہیں ہے، تو آپ کے ان بتائے ہوئے قوانین اور آپ کی ان بتائی ہوئی چیزوں کی بنیاد پہ اس کا کوئی مقام اور مرتبہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ مومنین کرام، یہ تقریباً کم و بیش 14 کے قریب مجموعی طور پر اس مبارک صورت سے جو ہم نتیجہ لے سکتے ہیں وہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ 14 کے قریب مطالب آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ہم مسلسل آیات کے ذریعے جو ایک ایک کر کے بیان کریں گے، اور آیات کے ذیل میں جو ابحاث ہیں ان کو آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش کریں۔ آج ہم انشاءاللہ بحول و قوہ الہی اور اللہ کی توفیق سے سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر عرض کرتا ہوں، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمے کی طرف دقت فرمائیے۔ اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور یہ یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے پہلے ہی جملے میں صاحبان ایمان کو مخاطب قرار دیا جا رہا ہے۔ قانون سازی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس حاکمیت اعلیٰ کی بنیادی ترین شق قرار پائی ہے کہ یہ جو ہے وہ قانون سازی کس کا حق ہے؟ یہ اس قادر مطلق کا حق ہے، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، اور جو سب کا رازق ہے۔ اب مومنین کرام، یہ تو اس آیت کا ایک ظاہری ترجمہ جو آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش ہوا، اور اس آیت کے بارے میں اب اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی، اور اس آیت میں کن افراد کو سامنے رکھا گیا ہے، اس حوالے سے علماء کے درمیان بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ مطالب کو یہاں عرض کر کے گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں گا۔ مومنین کرام، یہ جو سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ کل کی گفتگو اگر آپ مومنین کرام کے ذہن میں ہے تو ہم نے سبب نزول اور شان نزول کے حوالے سے عرض کیا کہ سبب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اور علماء کے درمیان اس حوالے سے کیا بحثیں ہیں۔ جتنی مقدار میں بحث ہماری اس گفتگو کے لیے مناسب تھی وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اور یہ عرض کیا کہ کون سا سورہ مکی ہے اور کون سا سورہ مدنی ہے، اس کو کس طرح تشخیص دیا جا سکتا ہے، اور معیار اور ملاک علماء نے کیا بیان فرمایا۔ اس حوالے سے بھی کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ہمیں کل توفیق حاصل ہوئی۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ حجرات کی پہلی آیہ، اس کی داستان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سارے کا سارا سورہ مدنی ہے،
ایک 13 نمبر آیت کے بارے میں جناب ابن عباس کا ایک قول ہے، لیکن عموماً مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ اور کیوں مدنی ہے؟ مفسرین کے اقوال سے ہٹ کر بھی کچھ مطالب کل آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ اس آیت کے نزول کے حوالے سے علماء نے کئی قصے اور کئی داستانیں بیان کی ہیں، کئی واقعات کو ذکر کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کے نزول میں یہ داستان موجود ہے اور اس آیت کا نزول اس داستان سے مربوط ہے۔ ان میں سے کچھ مطالب کو، کچھ داستانوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ جناب زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں اس داستان کو لکھا ہے، جو صاحبان مطالعہ ہیں وہ رجوع فرما سکتے ہیں۔ الکشاف کی جلد نمبر 4 میں آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ عید قربان کا دن تھا اور کچھ مسلمان قبل اس کے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید پڑھیں، کچھ مسلمانوں نے قربانی کر دی۔ قربانی کا جو بھی جانور تھا انہوں نے راہ خدا میں قربان کر دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کا انتظار نہیں کیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ سے قربانی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ابھی تو سرور کائنات نے نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی تو قربانی کا مرحلہ نہیں آیا ہے، اور آپ نے پاک پیغمبر کے نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی ہے۔ تم نے تقدم کیا ہے، سبقت کی ہے رسول اللہ سے، تمہاری یہ قربانی قبول نہیں ہے، اب راہ خدا میں دوبارہ سے کیا کرو؟ قربانی کرو۔ جناب زمخشری نے ایک واقعہ یہ لکھا اس سورہ حجرات کی پہلی آیت کے نزول کے حوالے سے۔ البتہ یہاں پر ان قلت و قلت کی گنجائش موجود ہے کہ آیا یہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ اس بارے میں علماء کے اقوال بھی موجود ہیں، ہمارے پیش نظر بھی اقوال ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس مختصر گفتگو کے مرحلے پر نہ تو ان اشکالات اور اعتراضات کی گنجائش ہے اور نہ ہی ان سارے سوالات کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ ایک واقعہ، ایک داستان جو ذکر کی جاتی ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت کے نزول کے حوالے سے، وہ یہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ملتا ہے اور نقل کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب جو اس آیت کے نزول کے بارے میں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب منذر ابن عمرو ساعدی کو، جناب منذر ابن عمرو ساعدی کو اور 27 افراد ان کے ہمراہ انہیں بھیجا بنی عامر قبیلے کی طرف۔ انہوں نے ایک وفد بنا کر بنی عامر قبیلے کی طرف روانہ کیا۔ بنی عامر نے، یہ جو پاک پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آنے والا یہ وفد تھا، ڈیلیگیشن تھا، ان میں سے 3 افراد کے علاوہ باقی سب کو قتل کر دیا۔ 3 افراد قتل ہو گئے، باقی سارے جو ہے 3 افراد بچ گئے، باقی سارے قتل کر دیے گئے۔ اچھا، اب یہ 3 افراد کیوں قتل ہونے سے بچ گئے یہ بھی روایات میں بیان ہوا ہے، لیکن یہ کہ باقی سارے افراد کو قتل کر دیا گیا، یہ 3 افراد بچ گئے۔ جب یہ 3 افراد واپس مدینہ پلٹے تو راستے میں انہیں بنی سلیم یا بنی سلیم قبیلے کے 2 افراد نظر آئے۔ مدینہ واپس پلٹتے ہوئے انہیں کیا نظر آئے؟ بنی سلیم قبیلے کے 2 افراد نظر آئے۔ انہوں نے جو بچ کے وہاں سے آئے تھے، بنی عامر کی طرف سے بچے تھے اور مدینہ آ رہے تھے، بنی سلیم کے ان 2 افراد کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ تو چونکہ قبیلے کے نظام کے اندر اور قبیلے کا جو سسٹم ہے اس کے اندر بنی عامر کا جو قبیلہ تھا وہ بنی سلیم کی نسبت محترم شمار ہوتا تھا۔ ان 2 افراد نے اپنے آپ کو زیادہ محترم دکھانے کے لیے کہا کہ ہم بنی عامر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو محترم دکھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی، لیکن یہ 3 افراد جو پلٹ کر آئے تھے بنی عامر کے اس قبیلے سے اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے ان ساتھیوں کی خون خواہی اور قصاص کے طور اپنے خیال کے مطابق ان دونوں کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ یہ دونوں بیچارے بنی سلیم سے متعلق تھے، بنی سلیم قبیلے سے ان کا تعلق تھا، لیکن
اپنے آپ کو محترم دکھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ہم بنی عامر سے ہیں، اور یہ تو وہاں سے بنی عامر قبیلے سے بھاگ کے آ رہے تھے جنہوں نے ان کے ساتھیوں کو قتل کیا تھا، تو انہوں نے ان کے قصاص کے طور پر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ جب یہ وہاں سے واپس آئے، مدینہ تو پہنچ چکے تھے، واپس آئے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تم نے بہت برا کام کیا ہے، تم نے اچھا کام نہیں کیا، اس لیے کہ یہ دونوں جو تم نے قتل کیے ہیں ان کا تعلق بنی عامر سے نہیں تھا بلکہ یہ بنی سلیم سے متعلق سے۔ یہ ایک اور واقعہ جو تفسیر قرطبی میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اس کو وہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ آیا یہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے یا قبول نہیں کیا جا سکتا، یہ ابھی ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ابھی صرف یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ سورہ حجرات کی جو پہلی آیت ہے اس کے حوالے سے کتنی داستانیں اور کتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ یہ دو واقعات ہو گئے۔ تیسرا واقعہ جو سورہ حجرات کی پہلی آیت کے شان نزول کے طور پر اور داستان نزول کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوا کرتے تھے اور تشریف رکھتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو رسول کے جواب دینے سے پہلے یہ خود سے جواب دیتے تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جواب نہیں دے رہے، جواب دینے کا مرحلہ ہے، جواب دینا چاہتے ہیں، تو یہ پاک پیغمبر کے جواب دینے سے پہلے سبقت کرتے تھے اور خود سے جواب دیتے تھے۔ ان کی مذمت میں یا ان کو اپنے اس عمل سے روکنے کے لیے کہ بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر احترام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہیں کرتے ہو، اور پاک پیغمبر سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور پاک پیغمبر کے جواب دینے سے پہلے تم جواب دیتے ہو، یہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ کون افراد تھے، ان کے نام کیا ہے؟ عمدن یا سہون، ان کا نام تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا، اس کو یا عمدن ان کے ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے یا سہون ان کے نام جو ہے وہ تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ تین واقعات ہیں جو سورہ حجرات کی پہلی آیت کی نزول کی داستان کے طور پہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو صحیح بخاری میں بھی اور تفسیر قرطبی میں بھی، صحیح بخاری میں بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کو میں مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر نقل کرتے ہیں، یہ قابل غور ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیے مومنین اور ناظرین محترم۔ سورہ حجرات پہلی آیت کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا بین یدی اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول سے سبقت نہ کرو اور تقوی خداوندی اختیار کرو، خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب یہ روایت جو عرض کرنے جا رہا ہوں، عرض کیا کہ یہ صحیح بخاری میں، تفسیر قرطبی میں یہ ملاحظہ کی جا سکتی ہے، جناب عبداللہ ابن زبیر سے نقل کی گئی ہے یہ روایت۔ بنی تمیم کے کچھ افراد سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، بنی تمیم کے کچھ افراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوئے، اور ان عبداللہ ابن زبیر انہو قدم رکب من بنی تمیم علی رسول اللہ، پاک پیغمبر کی خدمت میں کچھ لوگ شرفیاب ہوئے اور کہا کہ ہمیں کوئی امیر چاہیے، ہمیں کوئی سربراہ چاہیے، ہمیں کوئی رہنما چاہیے، کوئی شخص ہمارے لیے رہنما کے طور پہ آپ روانہ کریں۔ پاک پیغمبر کی خدمت میں جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ قعقاع بن معبد کو ان کا امیر بنا کے بھیجے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ قعقاع بن معبد کو ان کا امیر بنا کے بھیجے۔ دوسرا جو صحابی وہاں پر بیٹھا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ
اقرا بن حابس کو ان کا امیر بنا کے بھیجیں۔ اب ایک بنی تمیم کا ڈیلیگیشن آیا ہے، پاک پیغمبر کی خدمت میں آیا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر فرمائیے۔ اب رسول نے مقرر کرنا ہے کہ کون امیر ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ فلانی کو ان کا امیر بنائیں، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ فلانی کو امیر بنائیں۔ یہ آپس میں گفتگو ہوئی۔ فقال ما اردت فقال فلان ما اردت الا خلافی، ان دو افراد میں سے جو اصحاب پیغمبر میں سے تھے، دو میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو یہ جو آواز بلند کر رہا ہے نا، تو صرف اور صرف میری مخالفت کی وجہ سے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ وقال آخر ما اردت خلافک، دوسرا کہتا ہے کہ میں تیری مخالفت نہیں کر رہا۔ یہ کہاں پر بات ہو رہی ہے؟ یہ بزم رسول میں سرور کائنات تشریف فرما ہے، اور ایک ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے، اور ڈیلیگیشن یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں ایک امیر دیا جائے۔ سرور کائنات کے بولنے کا انتظار نہیں کیا جا رہا، بلکہ سرور کائنات کی موجودگی میں دو اصحاب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آواز کو بھی بلند کر رہے ہیں، اور احترام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر محفوظ نہیں رہتا۔ پھر ان دونوں کے درمیان فتمادیا حتی ارتفعت اصواتہما، ان کے درمیان آپس میں جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، یہاں تک کہ بزم پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ رسالت مآب تشریف فرما ہے، رسالت مآب کی موجودگی میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ فنزل فی ذالک، یہ وہ موقع تھا کہ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان کیا ہو گیا؟ بزم رسول میں بیٹھ کر تم کیا کرتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آوازوں کو بلند کر دیتے ہو۔ مومنین کرام، یہ صرف پہلی آیت ہے جس کے نزول کے حوالے سے یہ 5 یا 4 یا 5 کے قریب داستانیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس سے زیادہ بھی موجود ہیں، اور اس سے زیادہ بھی علماء نے اس کو ذکر کیا۔ اچھا، اب یہاں پر میں یہ داستان نزول ہی کے حوالے سے عرض کر کے آپ سے کچھ اور مطلب عرض کروں گا، اور اپنی گفتگو کو آج یہیں پر ختم کروں گا۔ اب یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ ایک آیت کے آیا 2 شان نزول ہو سکتے ہیں یا 2 شان نزول نہیں ہو سکتے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، ایک آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو۔ بہرحال یہاں پر 2 روایات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد آج کے اپنے اس جلسے کو اور اپنے اس درس کو یہیں پر ہم ختم کریں گے۔ آپ سب سے دعا کرتے ہیں، آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، التماس ہے کہ اپنی دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیں، اپنے اور ہمارے مرحومین کو یاد رکھیں، جو ذوی الحقوق ہے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بطور خاص اپنے اور ہمارے مرحومین کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیے۔ اب کیا ہے کہ آیا کسی آیت کے 2 شان نزول ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور آیا یہ جو 4 شان نزول بیان کیے گئے ان میں سے ایک دوسرے کا مکمل ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بہت ساری داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ 2 روایات ہیں جو یہاں پر منقول ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت تفسیر برہان میں موجود ہے اور منقول ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول روایت ہے کہ پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین، یہ جو آیت ہے یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ سورہ حجرات کی پہلی آیت۔ تو امیر کائنات نے اس نقل کے مطابق جواب میں ارشاد فرمایا کہ قریش کے 2 افراد کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت قریش کے 2 افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت منقول ہے، آقا امیر کائنات علی حیدر کرار علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ
ایک شخص مولا امیر کائنات کی خدمت میں شرفیاب تھا، اور اٹھا اور اٹھ کر سوال پوچھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ میں مومنین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان جملوں پر خاص توجہ فرمائیے۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول روایت ہے کہ فرمایا کہ لا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ مولا امیر کائنات اس نقل کے مطابق جواب میں پوچھتے ہیں، کیوں تم یہ بات پوچھ رہے ہو کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت سورہ حجرات کی پہلی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تم کیوں سوال کر رہے ہو؟ آیا اس پر توجہ فرمائیے، اس منقولہ روایت میں یہ جملہ نقل ہوا ہے، آیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کو علی کے خلاف کرو اور لوگ علی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں؟ اب یہ روایت جو نقل ہے، اس روایت سے جو میں نے چوتھا شان نزول بیان کیا، اس کی وضاحت آپ کے لیے ہو جانی چاہیے کہ مولا امیر کائنات سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ امیر کائنات جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کس لیے پوچھ رہا ہے؟ آیا تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں؟ وہ جواب میں عرض کرتا ہے، نہیں یا امیر المومنین، میں جاننا چاہتا ہوں، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کن افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ علی امیر المؤمنین علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ پھر امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھو لکھو۔ اس کے بعد 5 افراد کے نام امیر کائنات نے اپنی زبان مبارک پر جاری فرمائے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، 5 افراد کے نام امیر کائنات نے ذکر کیے اور کہا کہ ان 5 افراد میں سے ایک فرد کے بارے میں یہ آیت سورہ حجرات کی پہلی آیت اللہ رب العزت نے نازل کی ہے۔ مومنین کرام، یہ جو 2 روایات ابھی عرض کی گئی کہ مولا امیر کائنات نام کا اظہار نہیں فرما رہے، نام کو بیان نہیں فرما رہے، اس سے یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ یہ انتہائی حساس موقع تھا اور حالات آسان نہیں تھے، حالات انتہائی مشکل تھے، اور امیر کائنات جو حجت خدا ہیں، جو معصوم امام ہیں، جو ابو الائمہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو سیاست الہی کو اپنے سامنے رکھ کر چلنے والے ہیں، وہ امام معصوم اور حجت خدا صراحت کے ساتھ نام نہیں لے رہے، جانتے ہیں، امیر کائنات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پتہ ہے کہ کن کے بارے میں، اس لیے کہ امیر کائنات جانتے ہیں کہ خشکی میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے، اور سفر میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے، اور حضر میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے، دن میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے، رات کو کون سی آیت نازل ہوئی ہے، یہ مولا امیر کائنات جانتے ہیں۔ لیکن اس علم کے باوجود، جاننے کے باوجود، امیر کائنات نام ظاہر نہیں فرما رہے صراحت کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشکل حالات تھے، اور امیر کائنات علی حیدر کرار ان مشکل حالات کو سامنے رکھ کے صریحاً اور صراحت کے ساتھ ان افراد کے نام کو ذکر نہیں فرما رہے۔ اور دوسری روایت جو ابھی بعد میں ذکر کی گئی، اس روایت کے مطابق تو یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، یہ خود امیر کائنات کی خلافت کے دوران پوچھا جا رہا ہے۔ یہ مولا امیر کائنات کی خلافت کے دوران مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اور اس میں بھی امیر کائنات صراحت کے ساتھ ان افراد کا نام ذکر نہیں فرما رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، پہلی آیت کی داستان نزول کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ انشاءاللہ العزیز اسی پہلی آیت سے ہی اپنے سلسلہ گفتگو کو ہم کل آگے بڑھائیں گے۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔